رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جس عنوان کے تحت ابھی گفتگویں ہمارے سامنے آئی ہیں، موضوع بہت حد تک نکھر چکا ہے۔ ایک چیز ہے کہ جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے نمایاں کروں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، ہم اپنے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ دنیا میں مذاہب کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ان کا اجتماعی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے قبول کر لیا گیا ہے، اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا۔ یعنی ہمیں اس چیز کا سابقہ پیش آتا ہے کہ بھئی یہ باتیں مسجد میں کرنے کی نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ کوئی ایک خاص دائرے کے اندر بات کر سکتے ہیں، اس دائرے سے باہر نکل کے بات کریں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ بات مسجد میں کرنے کی نہیں ہے۔ کاروباری بات مسجد میں کرنے کی نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ سیاست کی بات مسجد میں کرنے کی نہیں ہے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا جو دنیا کا جو تصور ہے، ہمارا تصور بھی اسی جگہ پہ آ گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمارے پاس اسلام کا، جس کو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے تصور میں ہمیں مسئلہ آ گیا ہے۔ ہمارا تصور لمیٹڈ ہو گیا ہے، بلکہ پرورٹڈ بھی ہو گیا ہے۔ یہ پرابلم ہے۔ تو اب ہم جا کے سمجھیں کس سے؟ تو ہمیں جا کے سمجھنا پڑے گا محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید جس کو اللہ نے محفوظ رکھا اس سے۔ کیوں؟ یہ جو ابھی کہانی سنائی ہے کیوان صاحب نے، تو یہ کہانی کسی دوسری دنیا کی کہانی نہیں ہے، یہ اسی پلینٹ کی کہانی ہے، اور اس پر ہم بھی ہیں 1.5 ارب۔ اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے، اس میں ہمارے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے۔ ہم صرف وہ جو ٹول ہی نہیں ہیں، ہم استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں، ہم کہیں فٹ ان بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ دنیا ہماری تھی، ہم سے تو کوئی یہ 200 سال پہلے چھینی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے اس دین کو جو وہ لے کے آئے تھے، وہ سب سے پہلے ہمارے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، اور اس کی جگہ یہ ظالمانہ نظام جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کی شروعات سب سے پہلے ہم نے کی ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ سے چھن کے ان کے ہاتھ لگائے تو ہمیں رونا آیا کہ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔ تو یہ توحید سے خالی تو ہم نے خود کی تھی بھائی، وہ توحید کہاں رہی تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے؟ لہٰذا یہ چیز جو اب ہم نے سمجھنی ہے، یہ ہمیں اپنے لٹریچر سے نہیں ملے گی، اپنی ٹریڈیشن سے نہیں ملے گی، یہ ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، اور ملے گی تو قرآن مجید سے ملے گی۔ تو آئیے وہاں چلتے ہیں، دیکھیں کہ آیا اسلام ایک مذہب ہے، ریلیجن ہے، جسے دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لائف کا ایک خاص سفیر ہے جس میں ریلیجن کو حق حاصل ہے، جیسے شروع میں بات آئی تھی۔ لیکن جہاں تک ہماری اجتماعیت کا تعلق ہے، اجتماعیات کا تعلق ہے، ہمارے سوشو اکنامک پولیٹیکل سسٹم کا تعلق ہے، اس میں کسی مذہب کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آیا اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے؟ تو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ایک بہت بڑا نو سامنے آتا ہے، نہیں، اسلام یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام اس سے ایک بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلی بات تو جو ہمارے سامنے آ چکی ہے اسے ریکال کر لیجئے کہ جو بات کہی گئی اور ایک غیر نے کہی، ہم مسلمانوں نے نہیں کہی، ایک ایسے آدمی نے کہی جس نے تاریخ انسانی کی 100 عظیم ترین شخصیات کا ڈیٹا لے کے ان میں سے موسٹ انفلوئنشل پرسن کو جو اوپر لے کے آئے تو وہ محمد الرسول اللہ کو رکھا، اور ریزن کیا دی جو ہم نے ابھی دیکھی کہ یہ سیکولر اور ریلیجس فیلڈ دونوں میں یکساں طور پر بھرپور طور پہ کامیاب ہوئے۔ تو اگر سیکولر فیلڈ دین کے دائرے سے باہر ہوتی تو محمد الرسول اللہ کو جا کر اس میں کام کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ اس نمونہ سیکولر فیلڈ کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، کم از کم اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا جو بات میں نے کہی ہے وہ صحیح ہے۔ آج دنیا میں ایک تصور پایا جاتا ہے، انسان نے ٹھوکریں کھا کے سیکھا ہے کہ ریاست ہماری پروٹیکشن کرتی ہے۔ بالکل کرتی ہے، کون کہتا ہے نہیں کرتا؟ جو پروٹیکشن پہلے قبیلہ کرتا تھا، خاندان کرتا تھا،
آج وہ پروٹیکشن اسٹیٹ دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ریاست کے بارے میں، ریاست ذرا ظاہر ہے جب اپنا قانون نافذ کرنے پہ آتی ہے، اپنی رٹ نافذ کرنے پہ آتی ہے، تو پھر وہ بھی کر دیتی ہے جو بلوچستان میں ہو جاتا ہے، وہ بھی کر دیتی ہے جو اسلام آباد میں ہو جاتا ہے. تو ریاست ذرا اس طرح کی ہے. لہٰذا ایک خواہش یہ ہوتی ہے، انسان کی خواہش ہے کہ ریاست ہو ماں جیسی. بدقسمتی سے یہ آپ نے کسی مولوی سے نہیں سنا ہوگا، یہ اعتزاز احسن صاحب سے سنا ہوگا، یہ کسی اور لبرل سیکولر ڈیموکریٹک بندے سے سنا ہوگا. یہ ہماری بد نصیبی ہے، ہم یہ بات نہیں کہتے، لیکن یہ بات آپ نے سنی ضرور ہوگی، ریاست ہو ماں جیسی. ایک خواہش ہے ماں جیسی ہو. آپ ذرا سوچئے، یہ ماں جیسی ریاست ابھی دنیا میں وجود میں تو نہیں آئی ہے نا. ہیں ریاستیں جو ماں سے قریب تر پہنچ گئی ہیں، سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ ایسی ریاست کو جو واقعی ماں جیسی ہو ابھی وجود میں نہیں آئی. ذرا 1500 سال پیچھے چلے جاتے ہیں جی، غیر ترقی یافتہ دور میں، پریمیٹیو ایج میں. وہاں ایک خلیفہ ہے، گشت کر رہا ہے گلیوں میں، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تحقیق کرتا ہے بھئی بچہ کیوں رو رہا ہے. پتہ چلتا ہے ماں دودھ چھڑا رہی ہے. بھئی ماں کیوں دودھ چھڑا رہی ہے؟ ماں اس لیے دودھ چھڑا رہی ہے کہ فیصلہ ریاست کا یہ ہے کہ بچے کو وظیفہ ملے گا، لیکن جب اس کی ضرورت ہوگی، جب تک ماں کا دودھ پی رہا ہے تو وظیفہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی قدرتی غذا کا انتظام ہے تو اسٹیٹ کیوں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی تردد کرے. کہتے ہیں اچھا ماں اس لیے اسے رلا رہی ہے. اگلے دن نیا آرڈیننس آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا. تو میں کہتا ہوں ماں جیسی ہے یا ماں سے بڑھ کر ہے؟ ماں تو رلا رہی ہے، ریاست کے منتظم کو فکر ہے کہ بچہ نہ روئے. تو یہ تعلیمات کس کی تھیں؟ یہ مقاصد کس نے دیے تھے کہ ریاست کا ذمہ دار یہ سمجھتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں. یہ تعلیمات محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو جب دنیا سے گئے ہیں تو ایک ایسی ریاست چھوڑ کے گئے ہیں، اچھا میں اور بات کہتا ہوں، ایک ایسا سٹرکچر چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو نو انسانی کے لیے رحمت تھا. وہ خود رحمت للعالمین تھے. وہ نو انسانی کے لیے ایک رحمت پر مبنی ڈھانچہ چھوڑ کر گئے. بخاری صاحب سے مجھے امید تھی کہ وہ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ انسان کی جو ایجنسی ہے، انسان کی جو خودی ہے، انسان کا جو انر ہے، اس کا سٹرکچر کے ساتھ کیا تعلق ہوتے ہیں. اگر ہماری ایک خودی، اس کا تصادم ہمارے سٹرکچر کے ساتھ ہو، ہمارے خاندان کے ساتھ ہو، ہمارے نظام کے ساتھ ہو، تو ہم گرو تو نہیں کر سکتے. ملتان میں اخروٹ کا درخت نہیں پروان چڑھ سکتا، اور مری میں آم کا درخت نہیں پروان چڑھ سکتا. انسان نہیں پروان چڑھ سکتا، اس کی خودی نہیں چڑھ سکتی، اس کی صلاحیتیں نہیں پروان چڑھ سکتی جب تک کہ اسے ایک موافق، اس کی شخصیت کے موافق ایک معاشرتی، معاشی، سیاسی نظام نہ ملے. تو بہت حیرت ہوتی ہے ان دانشوروں پر. میں دانشور لفظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کہا جاتا ہے، مشہور ہیں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ یہ کہ یہ لفظ ان پر جچتا نہیں ہے. جو اسلام کو ایک مذہب سمجھ کر اور یہ قرار دیتے ہیں کہ ریاست کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بھئی مذہب آیا ہے انسان کی خودی کو پروان چڑھانے کے لیے، اور جب تک پورا ماحول اور پورا معاشرہ اس کو ایک بہتر سازگار ماحول نہ مل رہا ہو، خودی پروان نہیں چڑھ سکتی. تو ایک مذہب کا کیسے ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا؟ یہ تو انتہائی، یوں سمجھیے یہ سیلف کنٹراڈکٹری جملہ ہے جب بندہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے. خیر چلیں چھوڑیں اس کو، ایشو کو رہنے دیں. اب آئیے اس چیز کی طرف کہ ہم دیکھیں اسلام کا تعارف قرآن میں کیا کرایا گیا ہے. مذہب کی حیثیت سے نہیں کرایا گیا، بلکہ اگر ہم اس کی لغتی میں چلے جائیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مذہب کہیں نہیں ملے گا آپ کو، میرے علم میں حدیث میں بھی نہیں ہے. ہاں ہمارے لٹریچر میں ہے، ہماری روایت میں ہے. یہ مذہب حنفی ہے، یہ مذہب مالکی ہے، یہ مذہب حنبلی ہے. یہ وہاں مذہب کا معنی اسکول آف تھاٹ کے معنی میں ہے، ریلیجن کے معنی میں نہیں ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. جب ہم مذہب حنفی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ریلیجن نہیں ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، ایک مکتب فکر ہے. تو وہ ایک علیحدہ شے ہے. دنیا میں جس شے کو ریلیجن کہا جاتا ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہم مذہب کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو اسلام ہے، یہ مذہب اسے نہیں کہا گیا، اسے دین کہا گیا. جب اسے دین کہا گیا ہے تو دین کے کیا معنی ہیں، لغوی معنی کیا ہیں؟
قرآن مجید میں استعمال ہوئے. مالک یوم الدین، بدلہ، بدلے کے دن کا مالک، یہ معنی ذہن میں رکھیے. مذہب کے کیا معنی ہیں؟ چلنے کی جگہ، چلنے کا وقت یا چلنے کی جگہ. ذہب یذہب و چلنا، اور جس جگہ پہ آپ چل رہے ہیں یہ مذہب ہے. یعنی اسی سے وہ مکتب فکر بنا ہے نا، جو یعنی آپ وہ اسکول آف تھاٹ بھی اسی لیے اس سے بن گیا ہے. تو اصل میں تو مذہب کے معنی یہ ہوئے. اب دونوں کے فرق کا اندازہ لگائیں کتنا بڑا فرق ہے. چلنے کی جگہ اور بدلہ زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا آپس میں کوئی جوڑ آپ کو جوڑتا نظر ہی نہیں آئے گا. اچھا، یہ قرآن مجید نے صرف ایک بدلے کے معنی ہی میں دین کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یہ لغوی معنی ہے اس کا. لغت میں بھی یہی معنی ملے گا اس کا. دن ناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ پورا پورا ہو گیا. قرآن مجید نے اس کو اطاعت کے معنی میں بھی استعمال کیا. جب قرآن مجید کہتا ہے کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. تو اب دین کا کیا ترجمہ یہاں کریں گے؟ اپنے بدلے کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، تو وہ جچے گا نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئے گی. لہٰذا یہاں پہ تمام مترجمین جو آپ کو ترجمہ کرتے ملیں گے وہ اطاعت کا کریں گے. اب دین کا معنی کیا ہو گیا جی؟ اطاعت ہو گیا. اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہوئے، یعنی اس کے اندر کسی اور کی اطاعت کو شامل نہ کر لو. دو اطاعتیں شامل ہو گئیں تو خالص نہیں رہی، ناخالص ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی. ملاوٹ نہیں کرنی ہے، خالص اطاعت کرنی ہے اللہ کی. ایک یہ اس کا جو ہے وہ معنی آ گیا. اور ایک معنی ایک ضابطے کے، ایک قانون کے، ایک نظام کے بھی آیا ہے. لیکن جب یہ والا معنی آیا ہے تو یہ مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے دین کا ذکر، دین اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اللہ کا دین. اللہ کا دین، اب اگر آپ اس کے ساتھ ترجمہ کریں اللہ کا بدلہ، تو جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جس سیاق و سباق میں آ رہا ہے وہاں فٹ نہیں ہوگا. اگر آپ وہاں پہ ترجمہ کریں اللہ، وہ جو ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، تو وہ بھی جس سیاق و سباق میں آ رہا ہے، یہ ترجمہ بھی وہاں فٹ نہیں ہوگا. تو اب یہاں پہ ذرا اس کو ذرا اور ایک چیز آپ کے سامنے آئے گی تو پھر بات واضح ہو جائے گی کہ یہ دین اللہ ہی کی ترکیب استعمال نہیں ہوئی، دین الملک کی ترکیب بھی استعمال ہوئی ہے. سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکیں اور ایک خاص ترتیب سے ان کے اوپر ایک چوری کا جو ہے وہ معاملہ ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا جرم، تو اب ان کو سزا دینی تھی. سزا جو ان سے پوچھا ان کے بھائیوں کو کہ اگر اس کے پاس سے کوئی چوری کی مسروقہ شے برآمد ہو گئی تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی اس کی سزا یہ ہوگی، ہمارے قانون میں جو بندہ چور ہو بدلے میں وہی غلام رکھا جاتا ہے، کذالک جزاء، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں ان کو. اچھا، اب یہ ان کا کہنا تھا. جو مصر کا قانون تھا اس میں یہ سزا نہیں تھی، یہ شام کے قانون میں سزا تھی، مصر کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی. لہذا یہاں پہ اب جو آیت میں الفاظ آئے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر دی. وما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف کے لیے ممکن نہیں تھا بادشاہ کے قانون میں اپنے پاس روک کے رکھ سکتا بنیامین کو، یعنی وہاں کے قانون میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس کو اپنے پاس روکتے. اب یہ دین الملک کا مطلب ہوا بادشاہ کا دین یا بادشاہ کا قانون. تو اس کو سمجھ کے ہم جب دیکھیں گے تو دین اللہ کا معنی کیا ہو گیا پھر؟ اللہ کا دین یعنی اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ. اب چونکہ یہ مرکب اضافی استعمال ہوا ہے، اللہ کا قانون بھی آ گیا، بادشاہ کا قانون بھی آ گیا، تو اب یہ ایک مجموعہ ہے. یہ صرف دین کا معنی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ وہ جس کی طرف اس کی اضافت ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے. تو جب اسے سامنے رکھیں گے تو اس کو ڈیفائن ہم یوں کر سکتے ہیں کہ جس ہستی کو ہم قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے قانون کو اس کی طرف نسبت دے رہے ہوں، یہ اس کا دین ہے یا اس کا نظام ہے. تو اب ایک ہستی بھی آ گئی ساتھ، اللہ کی ہستی ہے، وہاں مقنن وہ ہے، لیجسلیچر وہ اس نے کی ہے، یہ قانون اس نے بنا کے دیا ہے، لہذا وہ دین اللہ ہے. جہاں یہ حیثیت، مطلق حیثیت، اتھارٹی یہ والی بادشاہ کے پاس ہے، وہ دین الملک ہے. اب جیسے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ انسان ترقی کر کے جب آگے بڑھا، آدم جب خود شناس و خود نگر ہوا، تو اب ایک بادشاہ کو یہ اتھارٹی دینے کے لیے انسان تیار نہیں رہا
تو وہی اتھارٹی تمام انسانوں میں تقسیم کر دی گئی، حاکمیت عوام کا دور آ گیا. تو اب اس کو ذرا سامنے رکھیں تو اصطلاح کیا بنے گی؟ دین جمہور. وہ دین الملک، یہ دین اللہ، یہ دین جمہور. اب یہ بات اگر ہمارے سامنے آ گئی ہے تو معلوم ہو گیا کہ اسلام در حقیقت دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یعنی ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن کا تو دائرہ بڑا محدود ہو گیا. ریلیجن کوئی قانون ساز، قانون سازی کے اندر اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. ریلیجن میں تو یہ ہے کہ جی آپ کا عقیدہ کیا ہے، ایک خدا کو مانتے ہو، دو کو مانتے ہو، کسی کو نہیں مانتے. یہ ریلیجن کا یہ پہلا تو سٹیپ اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا جس کو مانتے ہو اس کو پوجتے کیسے ہو، ریچولز کیا ہیں آپ کی، کسٹمز کیا ہیں جن کے تحت آپ اپنی جو ہے وہ تقریبات کو، یعنی خاص طور پہ مر گیا ہے کوئی تو ٹھکانے کیسے لگاؤ گے، پیدا ہوا ہے تو سیلیبریٹ کیسے کرو گے. اور یہ تو بہرحال انسانوں کی ضرورت ہے، مرد اور عورت کا تعلق جو کانٹریکٹ ہوتا ہے ویڈ لاک، اس کے لیے آپ کے ہاں ریچول کیا ہے. یہ مذہب کا دائرہ، یہ ریلیجن کا دائرہ ہے. اس سے آگے ریلیجن کو کوئی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی سپیس نہیں چھوڑی جاتی. ظاہر ہے اسلام اس اعتبار سے مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ یہ مذہب کا پارٹ بھی ہے اس کے اندر. اسی لیے اس نے کہا نا آن بوتھ ریلیجیس اینڈ سیکولر فیلڈز. تو یہ یعنی جو اس کی نظر میں جو سیکولر فیلڈ ہے اس میں بھی کامیاب ہوئے، اور جو اس کی نظر میں ریلیجن فیلڈ ہے اس میں بھی کامیاب ہوئے. ہمارے اعتبار سے یہ دوئی ہے ہی نہیں. یہ زندگی ایک وحدت ہے، وہ اس کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس کے لیے ایک پیکج ہے جو اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، جو زندگی کے ان دونوں گوشوں کے اوپر محیط ہے. اور یہ جو بات ہمارے سامنے آئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ مذہب در حقیقت ایک محدود تصور ہے، اور دین اس کے مقابلے میں ایک ہماگیر اور زیادہ زندگی کی پوری یعنی دائروں کو اپنے لپیٹ میں لینے والا تصور ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. لیکن اب اس کی کچھ امپلیکیشنز ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اس کے لوازمات ہیں، کچھ اس کے لازمی نتائج جو نکلتے ہیں. جیسے کسی ایک خطے میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، دو گورنمنٹس نہیں ہو سکتی. پکی بات ہے کسی ایک خطہ زمین کے اوپر، کسی ایک ٹیریٹری میں، کسی ایک سٹیٹ کے اندر دو دین نہیں ہو سکتے. یہ ممکن ہے کہ دین جمہور بھی ہو اور دین الملک بھی ہو؟ نیور. تو جہاں دین جمہور ہوگا جمہوریت ہوگی، وہاں بادشاہی نہیں ہوگی، اور جہاں دین الملک ہوگا یعنی بادشاہی ہوگی، وہاں دین جمہور نہیں ہوگا. تو اگر اسلام دین ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا دین ہے، تو یہ اگر غالب ہوگا تو دین ہے. اور اگر یہ اس کا سیاسی، سماجی، معاشی غلبہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اگر ایگزسٹ کرتا ہے وہاں تو مذہب کی حیثیت سے ایگزسٹ کرے گا، دین کی حیثیت سے ایگزسٹ نہیں کرتا. اور جب وہ مذہب کی حیثیت سے کہیں اپنا وجود قائم رکھتا ہے تو پھر اس کے ماننے والے آہستہ آہستہ اسے مذہب ہی کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں نے شروع سے آپ کو کہی تھی کہ قرآن و سنت کو رفتہ رفتہ ہم نے خود مذہب کی حیثیت سے باقی رکھا تھا. امور سلطنت ہم بھی یا تو رومی طریقے سے طے کرتے تھے یا فارسی طریقے سے طے کرتے تھے. محمد الرسول اللہ یا خلفائے راشدین المہدیین کی سنت سے طے نہیں کرتے تھے. یہ اس کام کا آغاز ہم نے خود کیا، یہ بدعت ہم نے خود شروع کی. تو بعد میں آ کے اس کو مکمل انگریزوں نے کیا ہے، آغاز ہم نے خود فرمایا ہے. اور اب چونکہ جب ہم نے خود فرما لیا تو ہماری اپنی ٹریڈیشن کے اندر اس کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں. لہذا کوئی آج کا دانشور اٹھ کر ایک ایسا نیریٹو لے کے آتا ہے کہ جس میں دین کو مذہب بنانا ہو تو اسے بہت کچھ ہمارے لٹریچر سے مل جاتا ہے، اسے کوئی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیوں نہ ملے کہ جب وہ ہم نے دین کو بنا کے مذہب بنا کے پیش کیا، جب السلطان و ذل اللہ فی الارض بنایا، یہ پھر بھی شکر ادا کیجئے مغرب کا کہ اس نے آپ کے سر کے اوپر سے یہ غلامی تو اتاری ہے نا. نہیں تو یہ پوپ اور پادریوں کی غلامی نہیں تھی، یہ پیروں اور پنڈتوں اور پروہتوں کی جو ہے وہ غلامی بھی تو تھی نا ہر طرف دنیا میں. تو یہ تو ان کا شکر ادا کیجئے، یہ تو ان کی مہربانی سے ہوا ہے. انہوں نے اپنی تو عیسائیت کا بیڑا غرق کیا، لیکن یہ کہ ہمارے مذہب کا بھی جنازہ نکالا ضرور، لیکن ساتھ جو بہت بڑا ایک جبر تھا، ملوکیت کا جبر، اس سے آپ کو نجات بھی دی. وگرنہ یہ کہ السلطان ذل اللہ فی الارض آج اگر پاکستان پر حکمران ہوتے تو خالد محمود عباسی صاحب آپ کے سامنے خطاب نہ فرما رہے ہوتے. پانی بند
اور منہ بند اگر زندہ رہنا ہے تو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر ایک پیالہ کھول کے بانٹ رہے ہیں علم کا اور دوسرے کا ڈھکنا بھی نہیں کھولتے, اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں, تو کہتے ہیں. تو یہ اظہار رائے کی آزادی آپ کو اب نصیب ہوئی ہے نا, اس سیکولرزم کے اندر نصیب ہوئی ہے. بہرحال یہ اس کا ایک مثبت پہلو تھا. یہ میں نہیں کہا, میں اسے پریز نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انسانیت اگر آگے بڑھی ہے تو کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے, بلکہ بہت زیادہ کمی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ بڑی ہے محمد رسول اللہ کی طرف, یہ مراجعت ہوئی ہے. تو اس روشن خیالی کا تھوڑا بہت فائدہ اسلام کو اگرچہ کہ اب شیطانوں نے پورا پروگرام بنا لیا ہے کہ یہ جو تھوڑی بہت آزادی بھی ہے, یہ فیشزم کا لفظ آیا تھا نا, لیکن اکنامکس کے حوالے سے آیا تھا. اب دنیا میں ایک ماڈل کی بات کی جا رہی ہے, وہ ماڈل ہے چائنا ماڈل, اور چائنا ایک فیشسٹ, اپنے شہریوں کے لیے ایک جابرانہ فیشسٹ سٹیٹ ہے. اس میں یہ حقوق تو حاصل نہیں ہے, وہاں تو بچہ پیدا کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, بولنے کا حق تو بہت بات کی بات ہے, وہاں تو آزادی سے آپ بچہ نہیں پیدا کر سکتے. یہ چائنا ماڈل ہے, اور یہ چائنا ماڈل پہ سرمایہ دار للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سارے ادھر پھندے چلا کر یہ کام کرنا پڑتا ہے نا, لوگوں کو خوش رکھو, یہ کرو وہ کرو, یہ پارٹیسپیٹیو سٹائل ہے, لوٹ کھسوٹ کے لیے بھی وہ انہوں نے الفاظ استعمال, بڑا فینسی طریقہ اختیار کرو, اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, یونیورسٹیاں قائم کرو, یہ کرو وہ کرو. اس کے مقابلے میں یہ جو اتھارٹیٹیو سٹائل ہے, بس ڈنڈا لے کے جو ہلیا نہ ہے تو سلیا نہیں. اب وہ جو انداز ہے اس میں تو آپ کو یہ سارے تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پروڈکشن, چائنا نے ثابت کیا ہے کہ کیپٹلزم کے لیے سب سے بہترین ماڈل میرا ماڈل ہے. دیکھو نا کہاں پہنچ گیا ہوں, تمہارا امریکہ رول رہا ہے, اسکینڈینیویا پیچھے جا رہا ہے, تم نے انسانیت کی تو بڑی خدمت کر لی ہے لیکن اپنا دھیلا کرا لیا ہے. ہمیں دیکھو نا, کمائی ہم کرتے ہیں, صحیح معنی میں تو ہم نے نچوڑنے کا کام کیا نا انسانوں کو. یہ ماڈل ہے. اب اس ماڈل کو دنیا میں لانے کے لیے ایک تجربہ انڈیا میں ہو رہا ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی تھی, جا رہی ہے. اب وہاں پہ مودی صاحب تشریف لائے, اس کے پیچھے RSS ہے, اور اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں, دو یعنی موٹیوز ہیں. ایک وہ برہمن پرانا ریسزم, اور اس کے ساتھ جو دوسری شے جڑی ہوئی ہے وہ ہندوتوا, یعنی وہ مذہب اور نسل پرستی. ان دو کے مرکب معجون سے سیکولر سٹیٹ جو تھی اس کو اب ایک واپس ایک جابرانہ اور ایک جو قاہرانہ ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی امریکہ میں بھی یہ آیا ہی چاہتا تھا معاملہ, لیکن تھوڑے دنوں کے لیے ٹلا ہے, واپس آئے گا. اور وہ ٹرمپ صاحب تھے. وہاں وائٹ ریسزم ہے, یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ابھی کینیڈا میں ہو گیا, کسی نے گاڑی چڑھا دی, پہلے نیوزی لینڈ میں ہوا تھا, یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک پوری RSS مغرب میں تیار ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ کرسچینٹی ہے, یعنی وہاں بھی مذہب کا تڑکا بھی ہے, نسل پرستی کا تڑکا بھی ہے. اور جب یہ ہوگا نا تو دو قوموں کا ستیہ ناش ہوگا, ایک مسلمان اور دوسرے یہودی. اس وقت اس کو چھوڑ دیں, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, کیونکہ سیکولرزم کو پورا طرح انجوائے اگر کسی نے کیا نا تو دو کمیونٹیز ہیں, ایک مسلمان اور دوسرے یہودی. سب سے زیادہ فائدہ سیکولرزم کا مسلمانوں نے اور یہودیوں نے اٹھایا ہے. اور کل اگر یہ چائنا ماڈل آتا ہے, سب سے زیادہ کباڑا بھی مسلمانوں اور یہودیوں کا ہونا ہے, لیکن ان یہودیوں کا نہیں ہونا جن کا ذکر کیوان صاحب کر رہے تھے. اور یہودیوں میں بھی ماتڑ ہوتے ہیں نا, ماتڑوں کا ہونا ہے. تو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اب اس وقت نو انسانی کو اگر آپ نے بچانا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام جس کو ہم نے مذہب بنا لیا ہے اس کو دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. لوگوں کے اندر اس کی تڑپ ہے, لیکن یہ پلیز آپ اگر لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم کوڑے ماریں گے اگر کسی نے یہ کام کیا, آپ اگر بتائیں گے کہ ہم ہاتھ کاٹیں گے اگر یہ کام کیا, تو لوگ بھاگیں گے. اسی سے تو ڈرایا گیا ہے. آپ اسلام کا یہ ورژن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اور آج جس ریاست کی تم تمنا کرتے ہو ماں جیسی, وہ ماں جیسی ریاست محمد رسول اللہ نے قائم کر کے دی ہے جب انسان کو اس کا تصور تک نہیں تھا. آج تو آپ نے ٹکریں کھا کے بہت کچھ سیکھا ہے, تب کیا تھا؟ پوری دنیا میں بادشاہ تھی, تب محمد رسول اللہ نے اتنی بلندی تک انسانوں کو لے کے گئے تھے. تو اصل تو رحمت للعالمین تو وہ ہیں, اور جو نظام چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہے نو انسانی کے لیے رحمت بھرا نظام. وہ ہے ویلفیئر سٹیٹ کا صحیح تصور جو پہلی دفعہ نو انسانی کو حضور نے دیا.
اور یہ بھی غیروں نے یہ ہماری محرومی کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے کسی عالم کو بھی کسی ریسرچر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ ثابت کرے، لیکن یہ کہ وہ بھی کہیں آپ کو کہیں منٹگومری واٹ کے ہاں مل جائے گا، کہیں مائیکل ہارٹ کے ہاں مل جائے گا، کہ پتہ چلے گا کہ تاریخ انسانی میں اس اصول حریت و اخوت و مساوات کی بنیاد پر جو پہلا معاشرہ تشکیل پایا تھا وہ محمد رسول اللہ نے تشکیل دیا تھا. تو ہم بتا سکیں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، یہ ہر شخص کا جو ہے بنیادی حق ہے، یہ عدلے کا بدلہ ہے. اب وہ دین ہے نا، دین، تو دین کا ہم نے چلا کہاں تھا؟ بدلہ پہنچایا کہاں؟ نظام تک. نظام دو چیزوں پر بنتا ہے، حقوق اور فرائض. مجھے کیا حق حاصل ہیں، میرے فرائض کیا ہیں. جو میرے حقوق ہیں اس کے مقابل میرے ویسی ذمہ داریاں ہوں گی، یا جیسے میری ذمہ داریاں ہیں ویسے مجھے رائٹس حاصل ہیں. متوازن ہے یہ عدل ہوگا. اور جہاں اس میں ظلم ہوگا، یعنی میری ذمہ داریاں تھوڑی ہوں، مجھے سہولتیں زیادہ دے دی جائیں، یہ ظلم ہے. یا مجھ سے کام زیادہ لیا جائے اور مجھے سہولتیں تھوڑی دی جائیں، یہ ظلم ہے. جہاں عدلے میں بدلہ دینے میں کمی کی جائے یا بدلہ دینے میں زیادتی کی جائے، یہ ظلم ہے. اور جہاں عدلے کا بدلہ پورا دیا جائے، یہ عدل ہے. اور اسلام سراپا عدل ہے. اللہ خود عدل ہے. اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے وہ عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ خود قائم بالقسط ہے. اللہ نے سارے نبی لیقوم الناس بالقسط اس لیے بھیجے کہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. اللہ نے یہ امت اس لیے کھڑی کی، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والے بن کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ اس امت کی اصل غرض و غایت تھی. یہ اپنے لیے بنائی نہیں گئی تھی، یہ لوگوں کے لیے بنی تھی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلے ہو تم. تو اس اعتبار سے اگر ہم اسلام کا یہ پہلو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں گے تو آج کا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے انسان سے زیادہ باشعور ہے. اس کو اسلام کی طرف آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اگر وہ کمیونسٹ ہو سکتا ہے نا، ایک مغرب کا بندہ، اس لیے کہ اسے یہ لگا کہ کمیونزم میں عدل ہے، تو اگر ویسٹ کا رہنے والا ایک بندہ کمیونسٹ ہو سکتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ اگر اسلام کی صحیح تصویر ہم اس کے سامنے اجاگر کر لیں تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات، یہ تو صرف ایجوکیشن کی حد تک بات ہے. اگر ہم اسلام کو اپنے، جس کے لیے کہ ہم نے یہ ملک بنایا تھا، خاص طور پہ پاکستان، اگر یہ کر کے دکھا دیں دنیا کو تو آپ کو کوئی جنگیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انڈیا فتح کرنے کی ضرورت نہیں. انڈیا خود آپ کے پاؤں میں گرا پڑا ہوگا. آج لوگ باتیں نہیں کرتے یار انڈیا میں کاشتکاروں کو اتنی سہولتیں، ان کو بجلی مفت ملتی ہے. نہیں، یہاں ہم پاکستان میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کرتے. اگر پاکستان کے شہریوں کو وہ سہولتیں حاصل ہوں تو انڈیا میں بات نہیں ہوگی. یار ایک ہم اس طریقے سے شادی کر لیں جو محمد رسول اللہ نے بتایا نا، تو وہ آدھے ہندو تو ویسے ہی مسلمان ہو جائیں گے. تو پورے دین پر عمل کر لیں، اجتماعی طور پر دنیا کو وہ ماڈل دکھا دیں جو مدینے میں حضور چھوڑ کر گئے تھے، تو انڈیا تو خیر مسئلہ ہی نہیں، ساری دنیا حضور کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گی. صرف کر کے ایک دفعہ دکھا دیں. تو اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ ایک طرف تو ہماری اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہے، دوسری طرف ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے جو بطور دین نکلا تھا وہ مذہب بن گیا اور ہم نے مذہب کے طور پر قبول کر لیا. اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں دین نہیں ہے، اسلام بطور دین موجود نہیں ہے کیونکہ غالب نہیں ہے. ایک خطہ ارضی میں دو دین نہیں ہو سکتے. اگر یہاں کوئی دین جمہور ہے تو دین اللہ غائب ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا بطور دین اور وہ مغلوب ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کو غالب کرنے کی جدوجہد کریں. یہ اس کا لازمی نہیں. اگر ہم نے دین کے طور پر قبول کر لیا اور وہ غالب نہیں ہے تو اس کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں اس کے لیے جدوجہد کروں یا میں چھوڑ دوں. چھوڑ دیا، میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. لیکن اگر میں نے دین اسلام قبول کر لیا اور قبول کرنے کے بعد دین کے طور پر ماننے کے باوجود اس کے لیے جدوجہد نہیں کی، اس کو غالب کرنے کی کوشش نہیں کی، تو میرے قول و فعل میں تضاد ہے. تو جس سورہ مبارکہ میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے دین اور دنیا کے مجموعے کے اوپر غالب کر دیں، اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت یہ ہے
لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو کے غضب کو بھڑکاتی ہے یہ بات کہ تم کہو جو اس پر عمل نہ کرو. اس کے تقابل میں جو بات کہی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت ان سے کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں. صفیں بھی ایسی جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں. اب دو باتیں آئیں، کچھ سے اللہ بیزار ہوتا ہے، کچھ سے اللہ محبت کرتا ہے. جن سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو صف باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا. اور جو مرکزی آیت تھی وہ کیا تھی؟ حضور اس لیے آئے کہ اللہ کا دین غالب ہو، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو کر جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کو شکست فاش دے کر اللہ کے دین کو غالب کرتی ہیں. ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اب اس کے تقابل میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بیزار ہوتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی منہ سے آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، منہ سے آپ نے کہا کہ ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے، اس کے لیے اس آخری درجے تک جانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ قول و فعل کے تضاد کے مرتکب ہو، اور یہ قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے بجائے محبت کے. تو اگر اسلام دین ہے جیسے کہ ہم نے ابھی سمجھ لیا، اس کے بعد اگر یہ ہمارے ملک میں غالب نہیں ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے غلبے کی جد و جہد کریں، اور وہ جد و جہد اگر ہم نہیں کرتے تو قول و فعل کے تضاد کے مرتکب ہیں جو اللہ کی محبت کے بجائے اللہ کے غصے کا موجب ہیں. آگے چلیے. دین کے یہ غلبے کی جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی. کیوں؟ مقابل جو فورسز ہیں، ابھی آپ کے سامنے آ گئی بات. اس کے لیے اجتماعی ایفرٹ درکار ہے. بنیان مرصوص کے الفاظ قرآن مجید میں آ گئے. ایک بڑی مضبوط جماعت، آرگنائز جماعت چاہیے. باقی یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی وقتی جوش جذبے میں آ کے تو اپنا جو ہے وہ پاؤں پہ خود کو لاڑا مار لے، جیسے مارتے رہتے ہیں ہم، جوش میں آتے ہیں نا مار لیتے ہیں. ابھی 2-4 مہینے پہلے آپ کے شہر میں ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں ہوا تھا چند سال پہلے، یعنی بلکہ 10-15 سال پہلے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لگا نہیں کھاتی. اور دنیا میں اس وقت نظام کو تبدیل کرنے کے لیے یا کوئی ریزسٹنس موومنٹ چلانے کے لیے یا اپنے مطالبات منوانے کے یعنی ڈیموکریٹک طریقے بھی ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. اس وقت میں اس کی طرف نہیں آ رہا. موٹی بات یہ ہے جد و جہد کیے بغیر چارہ نہیں. آخری بات جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن مجید میں 3 مقامات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بیان کیا گیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے بھیجا حضور کو الہدا یعنی کتاب دے کر، وہ دین الحق. اب یہاں دین الحق بھی آ گیا نا، جیسے دین اللہ ہے، ایک الحق کا دین یعنی ایک عادلانہ نظام دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو زندگی کے تمام دائروں پر غالب کرتے ہیں، تمام گوشوں پر غالب کرتے ہیں. زندگی کا کوئی شعبہ اس دین کی تعلیمات سے باہر نہ رہ جائے. اور آخری بات بڑی پیاری ہے، یہاں پہ آیا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اس کے لیے جو سورہ فتح میں آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بطور مددگار اللہ کافی ہے. سورہ شورى میں جب ذکر آیا دین کا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ سے لے کر آخر تک، تو اس میں الفاظ ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جو دعوت نبی آپ دے رہے ہو یہ مشرکوں پر بہت گراں ہے. یہ جو مختلف باتیں آ رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کے نفاذ کا معاملہ ہے. اور اس وجہ سے آپ کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ مشرک لوگوں کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوگا یہ دین. وہ سمجھ بھی جائیں تو اس کی طرف نہیں آئیں گے. کیوں؟ ان کے مفادات ہیں. وہ جو ابھی کیوان صاحب نے بتایا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو آپ یہاں مشرک کا ترجمہ ویسٹڈ انٹرسٹ کریں. انہوں نے یہ شرک کا نظام عوام کے لیے بنایا ہے اور اپنے مفادات سمیٹنے کے لیے بنایا ہے. خاص طور پہ مذہبی شرک تو سارا ہوتا ہے یہ حلوے مانڈے کے لیے ہوتا ہے، اور سیاسی شرک اس لیے ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنی وہ جو چودراہٹ کے لیے کرتے ہیں، اور یہ آپس میں مل جاتے ہیں. یہ مذہبی اور یہ مفاد یافتہ طبقہ اور جو سیاسی مفاد یافتہ طبقہ ہوتا ہے یہ آپس میں مل جاتے ہیں. باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری،
اے کشتائے ملائی و سلطانی و پیری، بادشاہ سلامت اور یہ جو آپ کے درویش لوگ اور یہ جو آپ کے عالم لوگ اسکالر یہ مل کے تو پھر کچھ عمر نکالتے ہیں عوام کا. اتخذوا اخبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. تو یہ ہمیشہ یہ تسلیس دنیا میں رہی ہے، بادشاہ اور اس کے ساتھ یہ مذہبی عناصر مل کے ان کے مفادات پر ضرب ڈالتا ہے یہ دین. نبی کو پھر نہیں چھوڑتے. ابھی آپ نے سن لیا نا، حضرت مسیح کو نہیں چھوڑا. تو صحیح دین وہاں کے پادریوں کو آتا تھا یا حضرت مسیح کو آتا تھا؟ تو پادریوں نے سوری دیے نا، مطلب فتویٰ تو ان کا تھا، ان کی مذہبی عدالت کا تھا، اور ساری چارج شیٹ جو ہے وہ مذہبی تھی. انہوں نے یہ جو دکھائے معجزے، یہ معجزے نہیں ہے، یہ جادو ہے، جادو کفر ہے. یہ مسلمان سے کافر ہو گئے، کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے تو واجب القتل ہو گئے. اس میں تو کوئی سیکولر چارج شیٹ ہے ہی نہیں، یہ ساری ریلیجیس چارج شیٹ ہے. تو یہ کیوں لگائی گئی ان کے اوپر؟ وہ ان کے جو وہ ٹھیے اٹھا کے پھینک دیے تھے نا، یہ وجہ ہے نا. تو وہ لو کرہ المشرکون، اس کو جا کے جو سورہ حدید میں کمال کو پہنچایا ہے نا کہ لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، لوہا بھی اتارا ہے. وہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو لوہا اتارا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قسط کا نظام بغیر لوہے کی طاقت کے نہیں قائم ہو سکتا. اس میں اور بھی نفع شفع ہیں لوگوں کے لیے، لیکن وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ یہ بھی دکھانا چاہتا ہے کہ وہ میرے عاشق کہاں ہیں جو اس کی طاقت کو ہاتھ میں لے کے میری اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں. تو حضور کی محبت کا تقاضا بھی، اللہ کی محبت کا تقاضا بھی، جس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس میں کامیابی کا تقاضا بھی، قول و فعل میں یکسانیت کا تقاضا بھی، ہمارے ملک کے وجود کا تقاضا بھی، اور ہماری جو تعلیمات ہے دینی ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم اس دین کے غلبے کی جد و جہد کریں. اور اگر ہم اسے دین مانیں تو یہ اس کے تقاضا تو ہے ہی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، کچھ دین کی محبت دی ہے، ان کے سامنے یہ تصور اجاگر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک اجتماعی جد و جہد بھی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.